اور ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان راولپنڈی میں براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. یونائٹ کیا پہلے دکھ میں، جس نے قوم کو یونائٹ کیا پہلے دکھ میں، اور پھر ایک قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کے دہشت گردی کا پوری طرح مقابلہ کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دی گئی. آہستہ آہستہ آج جو حالات ہیں پاکستان میں بالکل مختلف ہیں جو 16 دسمبر 2014 سے پہلے تھے. تو ہم آج پھر سے دعا کرتے ہیں وہ ساری فیملیز جنہوں نے اس دن تکلیف اٹھائی. اور ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم وزیر اعظم عمران خان آج پشاور میں اس تقریب سے خطاب کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں. اس وقت اذان کا وقفہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کے اپ لفٹنگ کے منصوبے کا اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی افتتاح کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج حالات 6 سال پہلے سے مختلف ہیں. 6 سال پہلے ہمیں دہشت گردی کی جس لہر کا سامنا تھا، پاکستان کی بہادر افواج نے مل کر اس دہشت گردی کو شکست دی ہے اور آج پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے. اس وقت اذان کا وقفہ لیا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان پشاور میں ایک روزہ دورے پر موجود ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی ان کے ہمراہ موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچے ہیں، جہاں وہ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کے اپ لفٹنگ کے منصوبے کا اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی افتتاح کریں گے. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچ گئے. عمران خان حیات آباد سپورٹ کمپلیکس اپ لفٹ سمیت مختلف منصوبوں کا افتتاح کرنے پشاور پہنچے ہیں. کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچ گئے ہیں. عمران خان حیات آباد سپورٹ کمپلیکس اپ لفٹ سمیت مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے. کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں بھی شریک ہیں. آپ کو بتاتے چلیں اس وقت اذان کا وقفہ ہے. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد ہی تقریب سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچ گئے. عمران خان حیات آباد سپورٹ کمپلیکس اپ لفٹ سمیت مختلف منصوبوں کا افتتاح کرنے آج پشاور پہنچے ہیں. کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچے ہیں. وزیر اعظم آج حیات آباد سپورٹس کمپلیکس منصوبے کی اپ لفٹنگ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پشاور کا بھی افتتاح کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ آج پاکستان پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہے. آج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں 6 سال پہلے کھڑا تھا، آج پاکستان اس جنگ میں کافی حد تک جیت چکا ہے. پاکستان کی بہادر افواج نے پاکستان کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنایا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے اذان کا وقفہ لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس وقت تقریب پہ شرکت کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کامران بنگش بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اچھا جی، میں آج محمود خان آپ کو پختونخوا کی حکومت کو خاص طور پہ آج مبارک بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کمپلیٹ کیا پشاور کارڈیک انسٹیٹیوٹ، ہارٹ ڈیزیز اور کینسر، ان سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگوں کی وفات ہوتی ہے وہ ان 2 بیماریوں سے ہوتی ہے. اور پشاور اور جو کیپٹل پختونخوا کا اگر ادھر ابھی تک کارڈیک انسٹیٹیوٹ نہیں تھی تو یہ سارے علاقے کے لیے بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ جب ہارٹ کے مریضوں کے لیے کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی. اور جو بدقسمتی سے جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو
اس کا جو اندر جو کارڈیک انسٹیٹیوٹ تھی اس کے بہت بدقسمتی سے اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت برے تھے، جو ان کو ایونچولی بند کرنی پڑی، بڑی ہائی مورٹیلٹی ریٹ تھی. تو اس لیے ایک اسپیشلائز کارڈیک انسٹیٹیوٹ کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ بڑی دیر سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں اس لیے آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک مشکل وقت میں جب ہم سارے پاکستان میں ایک کمی تھی، فنڈز کی کمی تھی، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھی، اور اتنی زیادہ جگہ سے ڈیمانڈز تھی ریسورسز کے اوپر، ایک بجٹ کے اندر ہر قسم کی ڈیمانڈز تھی، اس میں آپ نے، اور وہ کووڈ کے دوران وہ فنڈز ڈھونڈے اور اس کو کمپلیٹ کیا. میں اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ ہاسپٹلز جب ڈیلے ہوتے جاتے ہیں ان کے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں، اور جتنے کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں وہ انفیزیبل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نے جو کمپلیٹ کیا، اور یہ آج جو میں نے اندر سے دیکھا ہے کوالٹی انسٹیٹیوشن آپ نے بنائی ہے، یہ سارے صوبے کے لیے. اور میں تو جو فیسلٹیز دیکھ رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان سے بھی آپ کو یہاں مریض آئیں گے آپ کے یہاں علاج کروانے کے لیے، کیونکہ اس طرح کی کوئی فیسلٹیز اس سارے علاقے میں نہیں ہے. جس طرح شوکت خانم جو 2016 میں ہم نے یہاں پشاور میں اس کی انوگریشن کی تھی، تو ادھر سے افغانستان سے بھی مریض آتے ہیں، تو سارے علاقے کو سرو کرتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اس سارے علاقے کے لیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے زیادہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے لیے آپ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے. اس سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو ایک ملک کا غریب طبقہ ہے. ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ جب ایک غریب گھرانے میں ایک بیماری ہوتی ہے تو وہ سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور یہ آج تک ہماری گورنمنٹس نے اس کے اوپر سوچا نہیں. ایک ملک میں بدقسمتی سے جو ایلیٹ کے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز، وہ علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ عام آدمی کے لیے اگر اس کو مشکل وقت گھر میں آئے اور بیماری ہو تو وہ کیا کرے گا. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، ہمیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے مدینہ کی ریاست. یہ ہے آپ کا قدم مدینہ کی ریاست کی طرف. مدینہ کی ریاست پہ کیا ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا، باقی تو اللہ کرتا ہے. جو دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور ان کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے. آج جو فیصلہ کیا پختونخوا نے کہ سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے سے کتنے زیادہ امیر ملک، انہوں نے بھی اپنے یونیورسل ہیلتھ کوریج انہوں نے بھی نہیں دی اپنے لوگوں کو. تو یہ جو آپ نے کیا ہے، اس سے سب سے پہلے تو ہر غریب گھر کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ کسی قسم کی بیماری ہو تو ان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہے. دوسرا، شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہیلتھ کا انقلاب لے آئے ہیں پاکستان میں. اس سے سارا ہیلتھ سسٹم آپ کا کھڑا ہو جائے گا. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے. ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی، آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں. لیکن ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اب، اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپٹلز بنانے کے لیے، کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے. تو اس کا مطلب کہ وہ علاقے جدھر پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا ہاسپٹل بنانے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے
वसाइल ही नहीं है सस्टेन करने के लिए, वो अब गरीब इलाकों के अंदर हॉस्पिटल्स बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर वहाँ जाएगा, वहाँ सेटअप करेगा प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स। और मैंने सारे अपने 2 जो सूबे हैं हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट के नीचे, पख्तूनख्वा और पंजाब, उधर मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को सस्ते दामों पे ज़मीन दी जाए। और हमने वहाँ पंजाब में तो इंस्ट्रक्ट किया कि जो एवैक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है या औकाफ की ज़मीनें हैं, उनके ऊपर बड़े सस्ते दाम पे प्राइवेट सेक्टर को हम कहें कि हॉस्पिटल्स बनाएं। तो ज़मीन जब सस्ती होगी और हमने सारी इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स की, जितनी भी इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में नहीं बनती, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया पाकिस्तान में, ताकि बाहर से इक्विपमेंट मंगवा सकें हॉस्पिटल्स के लिए। और फिर हेल्थ कार्ड वो एक ऐसी चीज़ है कि जब लोगों के पास आ जाएगा स्पेंडिंग पावर हेल्थ कार्ड की वजह से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारे पाकिस्तान में इनकलाब आएगा।